فرماتے اللہ کے لیے ہے وللہ، اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فأینما، تو تم جہاں بھی تولو، موڑو گے، پھرو گے، منہ کرو گے، فثم وجہ اللہ، تو وہاں پر اللہ کا چہرے کو پاؤ گے۔ یہاں پر وجہن جو عربی میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہ اللہ مانے اللہ کا چہرہ۔ یقیناً جب آپ چہرہ کا تصور کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے دو آنکھیں، دو کان، پیشانی، ماتھا، بال، لیکن آپ یاد رکھیے اللہ رب العزت جیسا چہرہ ہمارا ہے ایسے چہرے سے اللہ پاک ہے، کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے۔ اللہ تو ایک نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ وہ کیسا ہے، کس طرح سے ہے، جب آپ کسی بھی چیز کے بارے میں کہتے ہیں وہ کیسا ہے تو آپ اس کے جواب میں اس کو جواب دیکھتے ہیں وہ اس جیسا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن لیسا کمثلہ شیء، کوئی بھی چیز اس جیسی نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی چیز سے آپ ایگزامپل دے ہی نہیں سکتے اللہ کی کہ اللہ اس جیسا ہے۔ میں آپ میری مثال دے سکتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، تو اب وہ کیسا ہے؟ تو اس لیے علماء نے یہاں وجہ اللہ کا جو ترجمہ جو کیا ہے وہ چہرہ نہیں کیا، بلکہ جب آپ ترجمہ اردو زبان میں پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ تم جہاں منہ کرتے ہو وہاں اللہ کی رحمت ہے۔ حالانکہ لٹرلی میننگ جو کریں گے، لٹرلی میننگ میں ہوگا وجہ اللہ، تم جہاں منہ کرتے ہو وہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ آیت نمبر 115 ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی دروس میں عرض کیا ہے کہ جو بھائی چاہیں کہ ان کا اور ذوق بڑے درس قرآن میں، تو اپنے موبائل میں ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں کسی قرآن کریم شریف کی، اور جیسے جو میں آیات پڑھتا جاؤں اپنے موبائل اپلیکیشن میں اس کو کھول لیا کریں، اور جس کا ترجمہ اور تفسیر چل رہی ہو اپنے سامنے اس کو رکھ لیا کریں، تو ذوق میں بھی اور توجہ کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ آیت نمبر 115 ہے، 14واں رکوع ہے پہلے پارے کا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115۔ فرماتے اللہ کے لیے ہے وللہ، اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فأینما، تو تم جہاں بھی تولو، موڑو گے، پھرو گے، منہ کرو گے، فثم وجہ اللہ، تو وہاں پر اللہ کا چہرے کو پاؤ گے۔ یہاں پر وجہن جو عربی میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہ اللہ مانے اللہ کا چہرہ۔ یقیناً جب آپ چہرہ کا تصور کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے دو آنکھیں، دو کان، پیشانی، ماتھا، بال، لیکن آپ یاد رکھیے اللہ رب العزت جیسا چہرہ ہمارا ہے ایسے چہرے سے اللہ پاک ہے، کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے۔ اللہ تو ایک نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ وہ کیسا ہے، کس طرح سے ہے، جب آپ کسی بھی چیز کے بارے میں کہتے ہیں وہ کیسا ہے تو آپ اس کے جواب میں اس کو جواب دیکھتے ہیں وہ اس جیسا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن لیسا کمثلہ شیء، کوئی بھی چیز اس جیسی نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی چیز سے آپ ایگزامپل دے ہی نہیں سکتے اللہ کی کہ اللہ اس جیسا ہے۔ میں آپ میری مثال دے سکتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، تو اب وہ کیسا ہے؟ تو اس لیے علماء نے یہاں وجہ اللہ کا جو ترجمہ جو کیا ہے وہ چہرہ نہیں کیا، بلکہ جب آپ ترجمہ اردو زبان میں پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ تم جہاں منہ کرتے ہو وہاں اللہ کی رحمت ہے۔ حالانکہ لٹرلی میننگ جو کریں گے، لٹرلی میننگ میں ہوگا وجہ اللہ، تم جہاں منہ کرتے ہو وہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ اب یہاں پر صوفیہ نے ایک مراد لی ہے۔ صوفیہ میں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے وحدت الوجود کا۔ وحدت الوجود مانے کیا ہوتا ہے؟ وحدت مانے وننس، ایک، وجود مانے ایک وجود کا ایگزسٹنس۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ کہ کائنات میں جتنے بھی وجود ہیں، جتنی بھی ایگزسٹنس ہے، یہ ساری ٹیمپریری ہے، اور جو اصل کائنات میں پرماننٹلی وجود ہے وہ ہے ہی اللہ کا۔ ہم نہیں تھے، کچھ دیر کے لیے ہوئے اور نہیں ہوں گے، تو ہمارا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اصل وجود کائنات میں اللہ کا ہے۔ جب کائنات میں اصل وجود ہے ہی اللہ کا، تو جس طرف تم منہ کرو گے، جس چیز کو دیکھو گے، اگر تمہیں اللہ نے وہ بصیرت دے دی تو تمہیں ہر چیز کی اصل میں خدا کا ہی جلوہ نظر آئے گا۔
یہی وجہ ہے کہ جو منصور حلاج کے حوالے سے واقعہ ملتا ہے نا کہ انہوں نے انا الحق کہا، چڑھا منصور سولی پر جو واقف تھا وہی دلبر، یہ جو عبدہ پروین نبی کلام پڑھا ہے، منصور حلاج نے کہا انا الحق۔ تو صوفیاء نے، علماء نے جب ان کی اس قول پر کتابیں لکھی ہیں، اس کے اندر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ دیکھیں آپ اور میں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، تم جہاں بھی منہ کرتے ہو وہاں اللہ کا جلوہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، لیکن میں جب منہ کر رہا ہوں ادھر ادھر، مجھے منہ کرتا ہوں تو ادھر اسٹینڈ نظر آ رہا ہے، ادھر دیوار نظر آ رہی ہے، سامنے آپ نظر آ رہے ہیں، ادھر مجھے اپنا وجود نظر آ رہا ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، تم جہاں منہ کرو گے نظر کیا آنا چاہیے، اللہ کا جلوہ۔ تو اس کا مقصد یہ جلوہ ساری جگہ ہے، ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جو جلوہ دیکھے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے آیت نمبر 115 میں، تم جہاں مڑتے ہو، تولو کا معنی ہوتا ہے مڑنا پھرنا، تم جہاں مڑتے ہو اللہ کا جلوہ ہے، لیکن مجھے اور تمہیں جلوہ دکھ کیوں نہیں رہا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا جلوہ ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کچھ لوگ ہیں جن کو وہ اللہ نے وہ آنکھیں دی ہیں جو جلوہ دیکھتے ہیں۔ تو منصور حلاج اللہ کی بارگاہ میں قرب کو پاتے 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 اس مقام فنا پر پہنچ گئے جس کو صوفیہ کہتے ہیں فنا فی اللہ، اللہ کی محبت میں فنا ہو جانا۔ بھائی میں حسن ہوں، اس وقت تک ہوں جب تک میں فنا نہ ہو جاؤں، جس دن میں فنا ہو گیا تو اس دن میں حسن نہیں ہوں، اس دن سامنے عاطف نہیں ہے، رضوان نہیں ہے، شعیب نہیں ہے، اسماعیل نہیں ہے۔ جب تک میں بقا میں چل رہا ہوں تو میں ہوں، تم ہو، لیکن جس دن میرے سامنے سے یہ ٹیمپریری وجود کی دنیا نکل گئی تو میں سامنے دیکھوں گا جب بھی مجھے جلوہ خدا نظر آئے گا، اور میں اندر دیکھوں گا تو اندر بھی کیا نظر آئے گا؟ جلوہ خدا نظر آئے گا، کیونکہ جہاں دیکھوں گا اللہ کا کیا جلوہ نظر آئے گا۔ تو صوفیہ جب اس طرف کی بات کرتے ہیں، اس مقام قرب کی بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ایک مقام صوفیہ کہتے ہیں ولایت میں وہ ہے جو فنا کا مقام ہے۔ جب آدمی فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو اسے دنیا میں خدا کے جلوے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ تو جب منصور اس مقام پر پہنچ گئے تو باہر دیکھا تو اللہ کا جلوہ، اندر دیکھا تو منصور نہیں تھا، اندر بھی اللہ کا جلوہ۔ تو جب ساری جگہ اللہ کا جلوہ نظر آیا تو کہا باہر بھی اللہ، انا الحق، یہاں بھی اللہ ہی اللہ۔ اور قرآن کی وہ مفہوم بیان کرا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں رخ کرتے ہو اللہ کا جلوہ۔ ان اللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ یہ تو ہے صوفیانہ تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جو صوفیہ نے اس آیت سے معنی لیا۔ لیکن اس آیت کے شان نزول کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ شان نزول یہ ہے جو آگے دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں تفصیل آئے گی اس کی۔ ہوا یہ کہ جب مدینہ شریف مائگریٹ کر گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تو 17 اور 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب یہ چینجنگ کیوں ہوئی قبلے کی؟ اس لیے کہ جو لوگ مکے کے رہنے والے تھے ان کی زیادہ توجہ اور چاہت کعبے سے وابستہ تھی، تو اللہ ان کی عادت یہ بنانا چاہ رہا تھا کہ جو تمہاری چاہت ہو وہ دین نہیں ہوتا، جو دین ہم دیں وہ تمہاری چاہت ہونی چاہیے۔ یعنی تمہاری پریورٹیز میں جو چیز ہو وہ یہ نہیں ہو کہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے تو دین ہو جائے گی، بلکہ تمہیں ہم یہ پریکٹس کروا رہے ہیں کہ جو ہم حکم دیں وہ تمہاری چاہت ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے کیا کیا، کعبے سے مائگریٹ جب کروایا تو اچانک سے اللہ رب العزت نے کعبے سے ہٹا کر قبلہ بنا دیا بیت المقدس کو، تاکہ تمہاری پریکٹس ہو جائے کہ جو رب کا حکم ماننا ہے اسے ماننا ہے، اپنی مرضی سے جو دل چاہ رہا وہ نہیں کر رہا۔ 17 مہینے جب قبلہ بن گیا، 17 مہینے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دوسرے پارے کے اندر آیت آئے گی، حضور آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، اور وہ اس کی میں تفصیل وہاں ہی دوں گا، وہ اسی وقت لطف آئے گا جب وہ آیت چل رہی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت پر اللہ نے واپس 17 مہینے بعد دوبارہ موڑ دیا اس قبلے کی جانب جو مسجد حرام ہے۔ تو یہودیوں نے اعتراض کر دیا، کہا یہ کون سا دین ہے بھائی، کبھی تم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، کبھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہو، تو جس دین میں اتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ دین پر سچا دین نہیں ہے، کہ کبھی کعبہ ہے، کبھی قبلہ ہے، کبھی کیا ہے، کبھی کیا ہے۔ تو اللہ نے وہاں اس بات کا جواب دیا اس آیت میں
وہ جواب یہ دیا کہ بھائی کعبہ یا بیت المقدس یا کوئی اور جگہ کا مالک کوئی اور نہیں ہے. کعبہ بھی ہم نے ہی بنایا ہے, بیت المقدس بھی ہم نے بنایا ہے, مشرق بھی ہم نے بنایا ہے, مغرب بھی ہم نے بنایا ہے. جب سارا ہی ہمارا ہے تو ہماری مرضی, جب چاہے مشرق کو قبلہ بنا دیں, جب چاہے مغرب کو قبلہ بنا دیں, جب چاہے کعبے کو قبلہ بنا دیں, جب چاہے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, سارا مشرق و مغرب اللہ کا. تو تم جہاں منہ کرتے ہو وہاں اللہ کا جلوہ ہے. یہاں پر یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ کعبے کا قبلہ بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں تو کہ کعبے میں اللہ ہے. کعبہ ایک ڈائریکشن ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. جس طرح اگر کوئی ہندو اعتراض کرے کہ یار ہم بتوں کو سجدہ کرتے ہیں, تم بھی تو پتھر کو ہی سجدہ کر رہے ہو. پتھر کیا ہے؟ کعبہ جو بنا ہوا ہے وہ بھی تو پتھر کا ہی ہے. تو ہم مورتی کو سجدہ کر رہے ہیں, تم بتوں کو, تم جو ہے مورتی کو سجدہ نہیں کر رہے بلکہ چار دیواری پتھر کی بنی ہوئی ہے اس کو سجدہ کر رہے ہو. تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا سجدہ کعبے کی اس چار دیواری کو نہیں ہے بلکہ تمہارا سجدہ اس مورتی کو ہوتا ہے. ہمارا سجدہ وہ جو چار دیواری بنی ہوئی ہے اس کی ڈائریکشن میں اپنے رب کے حکم پر ہوتا ہے. کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا, کعبے کی طرف سجدہ ہوتا ہے. تو یہ پوری آیت کے اندر بیان کیا گیا. فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ, مشرکین نے کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو قرآن میں بیشتر جگہ آیتیں آئیں کہ مشرکین اپنے لیے بیٹیوں کا ہونا عیب سمجھتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہوتے تھے. اللہ کہتا تھا کہ جو تم اپنے لیے عیب سمجھتے ہو وہ ہمارے لیے منسوب کر دیتے. تو اللہ نے ان تینوں عقیدوں کا بدرست کیا, کہا وقالوا اتخذ اللہ ولدا, اور وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا. اتخذ معنی ہوتا ہے بنانا, اللہ نے بنا لیا ولدا اپنے لیے اولاد. پھر اللہ نے کہا سبحانہ, اللہ پاک ہے اس سے, اللہ اس چیز سے پاک ہے کہ اولاد بنائے. بل لہ ما فی السماوات والارض, بلکہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے ساری چیزوں کا مالک وہ ہے. تو پتہ چلا آدمی اپنی اولاد کا مالک نہیں ہوتا, یعنی اولاد اس کی نوکر نہیں ہوتی. تو اللہ تو ساری چیزوں کا مالک ہے, اس کا مقصد یہ کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور کل لہ قانتون, کوئی اولاد نہیں ہے بلکہ سارے اس کے اطاعت گزار ہیں, فرما بردار ہے. قانتون کا معنی ہوتا ہے اطاعت گزار, فرما بردار. ساری دنیا اس کے آگے سر جھکانے والی ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں. سبحان کا معنی ہوتا ہے پاک, اللہ پاک ہے اولاد سے. اللہ اکبر. پھر آگے فرمایا اس کی ذات کون سی ہے؟ فرمایا بدیع السماوات والارض. یہاں جملہ بڑا خوبصورت ہے بدیع, اس جملے پر نوٹ کیجئے گا. خالق السماوات, اسے اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء, اللہ ہر چیز کا خالق ہے. خالق اور بدیع یہ دونوں ایک معنی میں ہی استعمال ہوتے ہیں لیکن ذرا سا فرق ہے اس میں. خالق اس کو کہتے ہیں پہلے سے کوئی چیز موجود ہو اور اس چیز سے کوئی ایک نئے فارم کے اندر کوئی چیز بنا دی جائے تو کہتے ہیں بھائی اس نے ان چیزوں سے فلاں چیز کو کریٹ کیا ہے, فلاں چیز کو خلق کیا ہے. لیکن بدیع کا معنی ہوتا ہے ابداع, بدعا. بدیع کا معنی ہوتا ہے ایک چیز پہلے کسی بھی لحاظ سے ایگزسٹ کرتی ہی نہیں تھی, اس کے لیے کوئی چیز, کوئی مثال, کوئی ایگزامپل پہلے تھی ہی نہیں, اور کوئی بندہ بغیر مثال کے, بغیر چیزوں کے کسی چیز کو بنا دے تو اس کو خالق نہیں کہتے بلکہ بدیع کہتے ہیں. جس طریقے سے اللہ رب العزت نے نور سے بنایا فرشتوں کو, تو پہلے نور تھا, پہلے نور بنایا, نور سے فرشتوں کو بنایا, تو کیا ہو گیا خلق. اس طریقے سے مٹی سے انسان کو بنایا, یہ ہو گیا خلق. آگ سے جنات کو بنایا, یہ ہو گیا خلق. لیکن آگ سے کس کو بنایا؟ یعنی آگ کو کس سے بنایا, نور کو کس سے بنایا, مٹی کو کس سے بنایا؟ یقیناً اس سے پہلے کوئی چیز تھی نہیں. تو جو چیز نہیں تھی اور ہوئی اس چیز کو کہتے ہیں بدیع. تو اللہ نے جو بدیع السماواتی کا فرمایا, ہم نے آسمان ایسے بنایا ہے کہ اس سے پہلے کوئی آسمان نہیں تھا,
اس آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والے ہم ہیں. اس زمین کو اس سے پہلے کوئی زمین نہیں تھی. اس زمین کو ایک نئی طریقے سے وجود میں لانے والے ہم ہیں. اس لیے یہاں خالق نہیں کہا بلکہ کیا لفظ استعمال کیا؟ بدیع. اب یہاں پر بدیع سے بنا ہے بدعت. وہ جو بدعت کہتے ہیں نا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، وہ اسی سے نکلا ہے، بدعہ سے. بدعت اب آپ کو اب سمجھ میں آنا چاہیے بدعت کا مفہوم. بدعت اس چیز کو کہیں گے جس کا دین میں کوئی وجود سرے سے ہے ہی نہیں، اور ایک نئی بات کو آپ نے دین میں شروع کر دیا، وہ ہو گئی بدعت. لیکن ایک چیز کا دین میں وجود ہے، اصل ہے، لیکن زمانے کے حالات کے ساتھ اس کی فارم میں، اس کے دکھنے میں، اس کی اپیرنس میں تھوڑی سی چینجنگ آ گئی، لیکن اصل اس کی موجود ہے، تو وہ بدعت نہیں ہے. اس کو میلاد شریف پر لے لیجیے آپ. اب میلاد کو بدعت کہنا، میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر رسول، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، حضور کا ذکر، حضور کی شان، حضور کی عظمت بیان کی جاتی ہے. اب دیکھیں گے دین میں کیا صحابہ نے کبھی بھی حضور کا ذکر نہیں کیا مل کر؟ تو ہم دیکھیں گے تو ہمیں تو درجنوں حدیثیں مل جائیں گی کہ جس کے اندر صحابہ نے بڑی بڑی مجالس منعقد کی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی. تو پتہ لگا دین میں رسول اللہ کا ذکر کرنا جمع کر کے لوگوں کو، اس کی اصل ہے. لیکن جیسے جیسے دور بدلتا گیا، اب اس کی اپیرنس میں چینج آ گئی. لائٹیں لگ گئیں، بریانی کی دیگیں پک گئیں، قورمہ بننے لگ گیا، لوگوں کو انوائٹ کرنے لگ گئے، کارڈ بن گئے، اپیرنس میں چینج آ گئی. لیکن یہ بدعت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ دین میں ذکر رسول لوگوں کو جمع کرنے کی اصل ہے. تو اب اس کو بدعت کہنا ٹیکنیکلی صحیح ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بدعت وہ ہوتی ہے کہ ایک چیز ہو ہی نہیں، اس کو ایک الگ سے وجود دے دینا دین میں، یہ بدعت ہوگا. جس طرح بدیع کا معنی تو آگے بیان فرمایا گیا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور اللہ تعالیٰ یہ بدیع اور بدعت کرتا کیسے ہے؟ فرمایا وہ اس طرح کرتا ہے جب وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کو بنانے کا، تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت انسان کو کوئی کام کرنے کے لیے محنت مشقت کرنا پڑتی ہے، لیکن اللہ صرف ارادہ ہی کرتا ہے، اور اس کا کوئی ارادہ خالی نہیں جاتا، اس کا ارادہ کرنا ہوتا ہے کن. وہ کہتا ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. وقال الذین لا یعلمون، اور پھر ان لوگوں نے کہا جن کو علم نہیں ہے. یہ کون ہے؟ مشرکین مکہ. انہوں نے کیا بات کی؟ کہا لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ. کہنے لگے اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اللہ ہمیں بتائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ ہمیں بتائے کہ وحی کس طرح آتی ہے. لولا یکلمنا، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ نے کہا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہ انہوں نے اسی طرح ایسی بات کہہ دی ہے جو اس سے پہلے والے بھی کہہ چکے ہیں. اے حبیب، یہ جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا، اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی اس طرح کی ڈیمانڈ اللہ کے نبیوں سے کی ہے. یہ تو کلام کی کہہ رہے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے تو کہا تھا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اعلانیہ نہیں دیکھیں گے. ہم نے پڑھا پچھلی رکوع میں حتی نر اللہ جہرتن، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ ہمیں نظر نہ آ جائے. تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ تو ویسی بات کہہ رہے ہیں جیسے پہلے والوں نے کی اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے. اللہ فرماتا تشابہت قلوبہم، ان لوگوں کے دل جو ہے نا، جس طرح ان کے سخت تھے، ان کے دل بھی تشابہت، آپس میں مشابہ ہیں، ایک جیسے دل ہیں ان کے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور تحقیق اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنا چاہتے ہیں، جن کی صاف نیت ہے، جو اللہ کی نشانیوں سے حق کو سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے لیے واضح کر دیتا ہے نشانی. اور نہ سمجھنے والے کے لیے 100 نشانیاں بھی کم ہیں. انشاءاللہ عز و جل میں 2-3 آیت پڑھتا ہوں، پھر رکوع مکمل کرتے ہیں 14واں، اور پھر اختتام کرتے ہیں. پھر فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اور بے شک ہم نے بھیجا ہے حبیب آپ کو بشیرا اور نذیرا. بشیر کا مطلب ہوتا بشارت دینا، یعنی جو ایمان لے آئیں، نیک عمل کر لیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں،
اے حبیب آپ کا کام کیا ہے؟ ان کو بشارت دیں، ان کو خوشخبری سنائیں، ان کو جنت کی باتیں بتائیں، ان کو بتائیں کہ تمہارے رب نے تمہاری اس اطاعت اور ایمان کی وجہ سے تمہارے لیے کیا کیا انعامات رکھے ہوئے ہیں، یہ بشارت دے دیں ان کو۔ اور جو ایمان نہیں لا رہے، جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، جو دین سے دور ہیں، ان کو کیا کریں؟ نذیرا۔ نذیر کہتے ہیں ڈرانا، انہیں ڈرائیے بھی۔ بعض اوقات جب علماء جہنم کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار مولوی صاحب تم تو ڈراتے ہی رہتے ہو، جہنم کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ تو جو دائی ہونا چاہیے نا، جو پریچر ہونا چاہیے، وہ صرف ڈرانے والا بھی ہو تو اچھا نہیں ہے، اور صرف اچھی اچھی جنت کی باتیں کرنے والا وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ آج کل کچھ لوگ پولیٹیشین سے ملتے ہیں، دنیا داروں سے ملتے ہیں، امیروں سے ملتے ہیں، تو اس زمانے میں کچھ ایسے اسکالر بھی بہت مشہور ہیں کہ جو ہمیشہ ان کو جنت کی، حوروں کی، ان چیزوں کی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ سود خوروں کے پاس جائیں گے، پولیٹیشین ظالموں کے پاس جائیں گے، کبھی بھی ان کو ڈرائیں گے نہیں، ان کے مطلب کی باتیں کرتے رہیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے سیاست دان بھی اپنی کمپنیز کے فیتے کٹوا رہے ہوتے ہیں، حضرت کو بلائیے ریبن کٹوائیں گے حضرت سے، کیونکہ حضرت ان کا مطلب کی بات کر رہے ہیں۔ دائی کے اندر کیا صفت ہونی چاہیے؟ وہ بشیر بھی ہو اور نذیر بھی ہو، بشارت بھی دینے والا ہو اور ڈر سنانے والا بھی۔ جو اطاعت کرنے والے ان کو کہو اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ نے تمہارے لیے انعامات کا ڈھیر لگایا ہوا، اور جو غلط کام کر رہے ہوں ان کو نذیر کرے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اے حبیب آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا اصحاب الجحیم، جہیم جہنم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اصحاب جہیم کے بارے میں، یعنی جو جہنم والے لوگ ہیں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے اے حبیب آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ کا کام ہے دعوت، آپ نے بشارت دے دی، آپ نے نذیر بن کر ان کو ڈر دے دیا۔ اب اگر کوئی ایمان لاتا ہے اس کا بھلا، اور جو ایمان نہیں لاتا اس کی اپنی کوتاہی۔ آپ سے اللہ کل قیامت کے دن نہیں پوچھے گا یہ بات کہ اے میرے حبیب آپ نے دعوت دی، یہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ آپ کی دعوت میں معاذ اللہ کوئی کمی تھی، آپ نے دعوت صحیح نہیں دی، معاذ اللہ۔ یہ حضور کی دلجوئی کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ اے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہوں، اگر آپ ابو لہب کو دعوت دے رہے ہیں، آپ ابو جہل کو دعوت دے رہے ہیں، آپ عتبہ و شیبہ کو بار بار دعوت دے رہے ہیں، تو کبھی آپ کے دل میں یہ ملال نہ آئے کہ شاید میری دعوت میں کمی ہے اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے۔ آپ کا جو کام ہے آپ تو پرفیکٹ طریقے سے کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اگر یہ دنیا میں ایمان نہیں لائے اور جہنم میں گئے تو اللہ میرے حبیب آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ کی دعوت کے بعد بھی یہ جہنم میں کیوں آ گئے۔ اگر یہ نہیں آ رہے دعوت کے بعد بھی، یہ ان کا اپنا قصور ہے۔ پھر ایک بڑی واضح حقیقت بیان کر دی، فرمایا ولن ترضا، میں نے رات کو بھی بتایا تھا لن کا معنی ہوتا ہرگز نہیں، لا کا مطلب بھی عربی میں نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئی بات جب بہت زور دے کر کی جا رہی، اس طرح نو اور نیور کا معاملہ ہے نا، نیور کا مطلب کبھی نہیں، تو جب زور دے کر اللہ بات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے لن، ہرگز نہیں۔ فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور اے حبیب ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے یہودی اور وَلَا النَّصَارَى، نہ عیسائی، یہاں تک کہ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے طریقے کو فالو نہ کر لیں، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کہتے ہیں طریقے کو، ملت کہتے ہیں قوم کو، ملت کہتے ہیں دین کو۔ یہودی اور عیسائی کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ جب تک آپ ان کے طریقے کو فالو نہ کر لیں۔ تو آج ہمارے مسلمان حکمرانوں کو بھی اس آیت سے سیکھنا چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہودیوں کو دوست بنا لیں، ان کو ہم اپنے طریقے پر چلا لیں اور ہم سے راضی ہو جائیں گے، نہیں، وہ اس وقت تک یہودی عیسائی راضی نہیں ہوں گے حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم لوگ ان کی ملت کی، ان کے طریقے کی، ان کے دین کی، ان کی چیزوں کو فالو کرنے والے نہ بن جاؤ، ان کی غلامی کو اختیار نہ کر لو۔ یہ بات قرآن نے پہلے بیان کر دی۔ پھر فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى، لیکن اے حبیب آپ فرما دیجئے ہدایت جو اصل ہدایت ہے وہ تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی نہ یہودیوں کے طریقے میں بقا ہے، نہ عیسائیوں کے طریقے میں بقا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یار یہ تو اتنی امیر قوم ہیں، آج ملٹی نیشنل کمپنیز کے بانی ہیں، دنیا میں ترقی پذیر ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے طریقے پر چلیں گے تو کامیابی مل جائے گی۔ تو اللہ نے واضح کہہ دی قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اے حبیب فرما دیجئے ہدایت جو اصل ہدایت ہے وہ تو اللہ کی طرف سے،
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ پیروی کریں، اہواءہم، ہوا کہتے ہیں خواہش کو، اگر آپ پیروی کریں اپنی خواہش کی اس چیز کے بعد جو علم ہم نے آپ کو دے دیا، یعنی علم آنے کے بعد اگر آپ پیروی کر لیں اپنی خواہش کی، تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کے علاوہ آپ نہ کوئی مددگار پائیں گے نہ کوئی حامی پائیں گے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، میں آج صبح ہی 2 تفسیریں میں نے پڑھی ہیں، اور ان 2 تفسیروں پڑھنے کے بعد مجھے بڑا افسوس ہوا جن لوگوں نے اس کی تفسیر لکھی ہے۔ اس آیت کے اندر خطاب تو حضور سے ہو رہا ہے، لیکن اس آیت کے خطاب سے معاذ اللہ کہیں بھی یہ مراد نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے بعد بھی اپنی خواہش کی اتباع کرتے ہوئے یہودیوں اور نصرانیوں کی بات مان لیں، بلکہ یہاں پر مراد کیا ہے؟ قرآن میں بیشتر مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ڈائریکٹلی خطاب تو حضور سے ہے لیکن مراد امتی ہیں، مراد اور لوگ ہیں۔ جس طرح کہ قرآن کی آیت ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ حبیب اگر آپ شرک کریں تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اب کوئی بندہ اس آیت سے یہ مراد لے لے کہ حضور شرک کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ حضور کو جو ایک الارم سچویشن دے رہا ہے، نہیں، استغفر اللہ۔ اس چیز کو کہتے ہیں کلام میں تاریزن کلام کرنا، تاریز، تے عین را یا ضاد الف، تاریزن، تاریزن کلام اس کو کہتے ہیں۔ میں مخاطب آپ کو کروں اور ساری قوم سے مخاطب ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو مخاطب کر کے سنا سب کو رہا ہوں، اور آپ کو کہنے سے مراد آپ کو کہنا نہیں ہے بلکہ آپ ہی ایک بندے ہو جس سے میں بات کر سکتا ہوں اور بتا سب کو رہا ہوں۔ تو اللہ نے وحی بھیجی رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو خطاب تو حضور سے ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بیان سب سے کر رہا ہے۔ لیکن میں افسوس جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 تفسیریں میں نے رات میں ہی پڑھی ہیں، نام تو میں بھی لائیو بھی چل رہا ہے، نام میں لے کر وضاحت نہیں کرنا چاہتا کسی بھی فرقے کی، اور ہم کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی بات نہ کریں اپنے درس میں جس میں کسی فرقے کی نشاندہی ہو، لیکن بڑے نام ان کی تفسیروں میں 2 پڑھ رہا تھا، تو اس میں اس بندے نے اس تفسیر کرتے ہوئے اس آیت میں لکھا کہ دیکھو اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ اصول دے دیا کہ دین میں شخصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عمل کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، یعنی کہ نبی بھی اگر عمل کریں گے تو اللہ کی بارگاہ مقبول ہیں، عمل نہ کرے تو نبی کی شخصیت بھی معاذ اللہ کچھ نہیں، استغفر اللہ العظیم۔ حالانکہ نبوت جو ہے، نبوت کی قسم کیا ہے؟ نبوت کسبی نہیں ہوتی، نبوت وہبی ہوتی ہے۔ یہ بڑی ٹرم استعمال میں نے کی ہے۔ کسبی اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ کو کہی جائے کہ بھئی آپ نے اگر 40 دن تک یہ کام کیا تو جو 41 ڈے ہوگا اس دن آپ کو یہ ریوارڈ دے دیا جائے گا۔ تو آپ نے 40 دن کام کیا، کسب کیا، اور 41 جو دن آیا اس دن آپ کو ریوارڈ دے دیا گیا۔ تو نبوت ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی جس نے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا اور 5 وقت کی مکمل نماز پڑھی، تہجد 40 سال تک نہیں چھوڑی تو 40 سال میں ہم اس کو نبی بنا دیں گے، نہیں۔ اللہ نے جو نبوت بنائی ہے، رسالت کا جو معاملہ ہے وہ وہابی ہے۔ وہاب معنی ہوتا ہے تحفتن،